لیکن نوجوانوں سے میں یہی اپیل کروں گا کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، باجے بھی بجائیں، سارے کام کریں، لیکن پاکستان کی تعمیر کے لیے سوچیں۔ یہ نہ ہو کہ 14 اگست کے دن ہم خوشیاں منا کر جھنڈے لگا باجے بجا لیے اور پھر پورا سال سو لیے۔ اس کے علاوہ ہم پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہر 14 اگست پہ عہد کریں، کوئی ایک نہ ایک برائی چھوڑنی ہے آپ نے، کوئی ایک اچھا کام شروع کرنا ہے آپ نے۔ جس طرح ہماری یوتھ کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے والدین کے سروں پہ سائے کے ساتھ اس کو انجوائے کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیضان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں نورس میڈیا پلس۔ آج ہم موجود ہیں ٹی ایم اے آفس تحصیل روڑہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں۔ یہاں پہ ایک فنکشن آرگنائز کیا گیا ہے ٹی ایم او اور عبدالوہاب رحمانی صاحب کے زیر نگرانی، اور وہ فنکشن 14 اگست سے ریلیٹڈ تھا۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ فنکشن کیوں آرگنائز کیا اور ان کا پیچھے ان کا موٹیو کیا تھا۔ آئیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھائی جان آپ کا؟ شکر الحمدللہ۔ آپ نے یہ جو آج آرگنائز کرایا فنکشن، اس حوالے سے آپ کیا عوام کو پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے دور سے آ کر ہماری آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے، کیونکہ یہ ہماری تحصیل لورا ابھی نئی تحصیل بنی ہے اور آج الحمدللہ اس کا یہ پہلا پروگرام یہاں پر ہوا ہے افتتاح کے طور پر، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رکھیں۔ اس کی بنیاد ہم نے رکھ دی ہے، ٹی ایم او صاحب نے اور امکار ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے مل کے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا اگلا جو پروگرام ہوگا نیکسٹ ایئر، وہ انشاءاللہ اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ انشاءاللہ اس کو رواں دورہ رکھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ اور آپ کی ایک فاؤنڈیشن بھی ہے سننے میں آ رہا ہے، تو آپ اس فاؤنڈیشن میں کیا کیا کام کرتے ہیں؟ بیٹا اس فاؤنڈیشن میں ہمارا تو مختلف شعبہ جات ہیں، ہم ایجوکیشن میں بھی کام کرتے ہیں، انوائرمنٹ میں بھی کام کرتے ہیں، اور انفراسٹرکچر کا بھی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے۔ اصل میں بیسک کام ہمارا کیپیسٹی بلڈنگ کا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر اتنا جذبہ ابھارا جائے کہ وہ اپنے چھوٹے موٹے کام بجائے گورنمنٹ کی طرف دیکھتے رہیں، ان کو اپنے موقع پہ اپنی مدد آپ کے تحت حل کر لیں۔ اور الحمدللہ ہماری اچھی خاصی یہاں ٹیمیں بن گئی ہیں، اور ہر علاقے میں کئی جگہ پہ انہوں نے روڈ سنبھال لی ہیں، ان کی مینٹیننس کا کام ہو رہا ہے۔ جب شجرکاری آتی ہے تو پودے لگاتے ہیں، کافی ہم شجرکاری کے اوپر فوکس کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک گرین اور سرسبز پاکستان بھی چاہیے۔ تو اس دفعہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ اپنے اسکول کے بچوں کو پودے دیں گے، اور 14 اگست کو ایک نیا پیغام دیں گے کہ بجائے ہم لوگ فضول چیزیں کرتے رہیں تو ایک پودا اگر ایک بچہ لگا کر اسے سنبھال کر کے اپنے ساتھ اس کو بھی پروان چڑھا لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ لیکن نوجوانوں سے میں یہی اپیل کروں گا کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، باجے بھی بجائیں، سارے کام کریں، لیکن پاکستان کی تعمیر کے لیے سوچیں۔ یہ نہ ہو کہ 14 اگست کے دن ہم خوشیاں منا کر جھنڈے لگا باجے بجا لیے اور پھر پورا سال سو لیے۔ تو میں اپنے نوجوان سے یہی گزارش کروں گا، خاص کر کے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اپنا پورا فوکس، ان کی پاکستان کی خدمت یہی ہے کہ وہ اگر اچھی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے انہوں نے بڑا کام کر دیا۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ ایک استاد محترم موجود ہے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ 14 اگست کے حوالے سے یوتھ کو کیا پیغام دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سراج العارفین ہے اور میں لورا میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا نسا خادم ہوں۔ ہمارے بہت سارے پروجیکٹ ہیں، جس طرح منہاج ایمبولینس ہے، اسی طرح اور بہت سارے راشن پیکیجز ہم نے دیے کووڈ-19 کے جو لاک ڈاؤن ہے اس میں۔ اس کے علاوہ ہم پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہر 14 اگست پہ عہد کریں، کوئی ایک نہ ایک برائی چھوڑنی ہے آپ نے، کوئی ایک اچھا کام شروع کرنا ہے آپ نے۔ جس طرح ہم نے ایک لانچ کی تھی اسکیم کے گرین پاکستان کی، ابھی ہم کر رہے ہیں، کو ہر بچے کو اور ہر بڑے کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کم از کم زیادہ نہیں تو ایک درخت لگائیں، ایک پودا لگائیں اور اس کو بڑا کریں اور اس کو تیار کریں اور اس کے آخر تک جائیں۔ اب پاکستان جو ہے نا، یہ اس میں پودوں کی کمی ہے، درختوں کی کمی ہے۔ پاکستان میں پودے تقریباً کم از کم 25% ہونے چاہیے، جبکہ آج کل جو ریشو چل رہی ہے، چونکہ ہم نے ان کو درختوں کو کاٹ کے اس کے جو ہے نا پشت کو ننگا کر دیا ہے، تو ہم نے ایک پلان کیا تھا، ہم نے پیغام دیا تھا پہلے بھی 14 اگست سے پہلے بھی کہ پلانٹ اے ٹری پلانٹ اے ہوپ، یعنی کم از کم ایک ہر شخص ایک پودا لگائے۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تحصیل روڑہ کے ٹی ایم او صاحب محمد راشد۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ 14 اگست کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم جی، آپ کا چینل کو ہم ویلکم کرتے ہیں تحصیل لورا میں۔ 14 اگست انڈیپینڈنٹ ڈے ہے اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑی انتھک محنتوں اور کوششوں سے حاصل کیا ہے۔ چونکہ ہمارا یہ خوشی کا موقع ہے اور ہمیں اس پہ اسی طرح اس کو انجوائے کرنا چاہیے جس طرح مشکلوں اور محنتوں سے اس پاکستان کو بنایا ہے، اور ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے ہمیں۔ جی
تو یہ جو آج کل کی یوتھ ہے باجے بجاتی ہے گانے وغیرہ، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انہیں باجے بجانے چاہیے یا نہیں؟ خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، برحال ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے ان کو کس مشکل سے اپنے خون دے کے، ہمارے جوانوں نے اپنے لہو دے کے اس کو بنایا، تو خوشی کا اظہار بھی ضروری ہے۔ برحال ان کی جو قربانیاں ان کو بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنے موٹر سائیکلز کے سلنسر اتار کے وہ ویلنگ کرنی۔ ہماری یوتھ کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے والدین کے سروں پہ سائے کے ساتھ اس کو انجوائے کریں، اور جس طرح ہمارے بڑے ہمیں اس کو انجوائے کرنے کی تلقین کریں، ہدایت کریں، اس کے ساتھ اسے انجوائے کرنا چاہیے۔